اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 19 فروری 2024۔ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، قسط اول، ابن مریم فرخ۔ بعض دفعہ ایک رکعت میں 1.5-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ تہجد میں آپ کا عموماً یہ طریق تھا کہ ایسے وقت میں تہجد پڑھتے کہ تہجد کی نماز ختم ہونے اور صبح کی نماز میں خاصا وقت ہوتا۔ تہجد پڑھ کر لیٹ جاتے اور تھوڑا سا سو بھی لیتے اور پھر اٹھ کر صبح کی نماز پڑھتے۔ غیب کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جیسا کہ سورہ الحشر میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ الحشر آیت 23۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی بنا پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ جس غیبی خبر کو چاہے ظاہر کرے اور جتنا چاہے ظاہر کرے، اور اس کا اظہار سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ الجن آیت 27۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غیب کی بے شمار خبریں بصورت الہامات و پیش خبریاں عطا فرمائیں۔ ان میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے، جس کی ابتدائی حصہ کا اعلان 20 فروری 1886 کو ہوشیارپور سے فرمایا تھا۔ مجموعہ اشتہارات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی حضور علیہ السلام اور امت مسلمہ کے لیے ایک رحمت کے نشان کے طور پر ظاہر فرمائی تھی، اور اس کے مندرجہ ذیل 7 اغراض تھے۔ نمبر 1، جو زندگی کے خواہاں ہیں موت سے نجات پائیں، اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ نمبر 2، تا دین اسلام کا شرف ظاہر ہو اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ نمبر 3، تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ نمبر 4، تا لوگ سمجھیں کہ خدا قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نمبر 5، اور تا وہ یقین دلائیں کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور اس کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے۔ نمبر 7، اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ الموعود انوار العلوم۔ اس پیشگوئی میں عظیم الشان صفات سے متصف ایک اولو العزم خادم دین بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی ہے۔ یہ پیشگوئی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پوری ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں مسلم موعود کے نام سے موسوم ہیں۔ پسرے موعود کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مختلف پیشگوئیوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم موعود کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 52 علامات بیان فرمائیں۔ الموعود انوار العلوم۔
اس مضمون میں خاکسار ان علامات میں سے صرف ایک علامت کا ذکر کرنا چاہتا ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 47ویں نمبر پر بیان فرمائی ہے، الموعود انوار العلوم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی خبر دی تھی کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن۔ سب سے پہلے خاکسار حسن و احسان کے باہمی تعلق کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ یعنی حسن اور احسان آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تعلق عبادت الہی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لفظ حسن کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے حسن اور لمبائی کا کیا کہنا، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اور لفظ احسان کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے تعلق میں ان الفاظ میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان دونوں الفاظ کا باہم تعلق ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو با اعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کی مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الاخلاص آیت 2-5۔ یعنی خدا اپنی ذات، اپنی صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہمذات نہیں۔ قرآن نے بارہا خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجے کا زینہ ہے، خدا تعالیٰ کے اس احسان پر اطلاع پانا ہے، کیونکہ محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں، حسن یا احسان، اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الفاتحہ 2-4۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو، اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو، اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں، اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے۔
سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرایا میں یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ چونکہ خدا سے محبت کرنا اور اس کی محبت میں اعلیٰ مقام قرب تک پہنچنا ایک ایسا امر ہے جو کسی غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال ظاہر کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت تمام چیزوں پر خدا کو اختیار کر لیا تھا، اور آپ کے ذرہ ذرہ اور رگ اور ریشہ میں خدا کی محبت اور خدا کی عظمت ایسے رچی ہوئی تھی کہ گویا آپ کا وجود خدا کی تجلیات کے پورے مشاہدہ کے لیے ایک آئینہ کی طرح تھا۔ خدا کی محبت کاملہ کے آثار جس قدر عقل سوچ سکتی ہے وہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے وہ یا تو اس کے کسی احسان کی وجہ سے، کیونکہ جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک تمام بنی آدم کا متفق علیہ یہ تجربہ ہے کہ احسان محبت کی تحریک کرتا ہے، اور باوجود اس کے کہ بنی آدم اپنی طبع میں بہت سا اختلاف رکھتے ہیں، تاہم جمیع افراد انسان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان سے ضرور بقدر اپنی استعداد کے متاثر ہو کر محسن کی محبت دل میں پیدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ نہایت خسیس اور سنگ دل اور کمینہ فرقہ انسانوں کا جو چور اور ڈاکو اور دیگر جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو بدریہ مختلف قسم کے جرائم کی وجہ معاش پیدا کرتے ہیں، وہ بھی احسان سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چور جس کا نقب زنی کام ہے، اگر اس کو رات کے وقت دو گھروں میں نقب لگانے کا موقع ملے اور ان دونوں میں سے ایک ایسا شخص ہو جو کبھی اس نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور دوسرا محض اجنبی ہو، تو اس چور کی فطرت باوجود سخت ناپاک ہونے کے ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ وہ نقب کے وقت اجنبی کے گھر کو تو عمدن چھوڑ دے اور اپنے اس دوست کے گھر میں نقب لگاوے، بلکہ انسان حیوانات اور درندوں میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے پر حملہ نہیں کرتے۔ چنانچہ اس بارے میں کتے کی سیرت اور خصلت اکثر انسانوں کے تجربہ میں آ چکی ہے کہ کس قدر وہ اپنے محسن کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ پس اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ احسان موجب محبت ہے، ایسا ہی حسن کا موجب محبت ہونا بھی ظاہر ہے، کیونکہ حسن کے مشاہدہ میں ایک لذت ہے اور انسان ایسی چیز کی محبت طبعاً میل کرتا ہے جس سے اس کو لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور حسن سے مراد صرف جسمانی نقوش نہیں ہے کہ آنکھ ایسی ہو اور ناک ایسا ہو اور پیشانی ایسی ہو اور رنگ ایسا ہو، بلکہ اس سے مراد ایک ذاتی خوبی اور ذاتی کمال اور ذاتی لطافت ہے جو کمال اعتدال اور بے نظیری سے ایسے مرتبہ پر واقع ہو جو اس میں ایک کشش پیدا ہو جائے۔ پس تمام وہ خوبیاں جن کو انسانی فطرت تعریف میں داخل کرتی ہے حسن میں داخل ہیں، اور انسان کا دل ان کی طرف کھنچا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ایک ایسا پہلوان بہادر سرآمد روزگار نکلا ہے کہ کوئی شخص کشتی میں اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ شیروں کو بھی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور طاقت سے 1000 آدمی کو بھی شکست دے سکتا ہے۔
اور ہزاروں دشمنوں کے محاصرہ میں آ کر جان بچا کر نکل جاتا ہے تو ایسا شخص بالطبع دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور لوگ ضرور اس سے محبت کریں گے، اور گو لوگوں کو اس کی اس بے مثل پہلوانی اور شجاعت سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ کسی دور دراز ملک کا رہنے والا ہو جس کو دیکھا بھی نہ ہو، یا اس زمانہ سے وہ پہلے گزر چکا ہو، مگر تاہم لوگ اس کے قصوں کو محبت سے سنیں گے اور اس کے ان کمالات کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے۔ سو اس محبت کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے کسی پر احسان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ احسان تو اس نے کسی پر نہیں کیا، پس بجز حسن کے اس کی کوئی اور وجہ نہیں، پس کچھ شک نہیں کہ یہ تمام روحانی خوبیاں حسن میں داخل ہیں، اور ان کا نام حسن اخلاق اور حسن صفات ہے، جو حسن اعضاء کے مقابل پر واقع ہے۔ اور احسان میں اور حسن اخلاق اور حسن صفات میں یہ فرق ہے کہ کسی شخص کے نیک خلق یا نیک صفت کو اس وقت اور اس شخص کی نسبت احسان کے نام سے موسوم کیا جائے گا، جبکہ ایک شخص اس نیک خلق یا نیک صفت کے اثر سے متمتع ہو جائے اور اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، پس وہ شخص جو اس نیک خلق یا نیک صفت سے فائدہ اٹھائے گا اس کی نسبت وہ نیک خلق اور نیک صفت احسان ہوگا جس کا ذکر بطور مدح اور شکر کے وہ کرے گا، لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت وہ نیک خلق اس کا حسن میں داخل ہوگا۔ مثلا صفت فیاضی اور سخاوت اس شخص کے حق میں احسان ہے جو فیضیاب ہو، مگر دوسروں کی نظر میں حسن صفات سمجھا جائے گا۔ عصمت انبیاء، حسن و احسان کی نہایت لطیف تصویر اور ان کے باہمی تعلق کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پڑھنے سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسلم موعود کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا بہت وسیع اور گہرے معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ الہام ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ جو شخص بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرے گا، اس کو ایسے بہت سے واقعات مل جائیں گے جو اس الہام کی صداقت کا کھلا کھلا ثبوت ہوں گے۔ یہ مضمون اپنی ذات میں نہایت دلچسپ اور بہت وسیع ہے اور اس پر کئی پہلوؤں سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ خاکسار نے اس مضمون میں چند واقعات کو اکٹھا کر دیا ہے جو اس الہام کی صداقت پر ایک خاص پہلو سے روشنی ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس مضمون میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے متعلق صرف ان واقعات کا انتخاب کیا ہے جو حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ کو ایک لمبا عرصہ تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں رہ کر بڑے قریب سے حضور رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کرنے کی توفیق ملی، اور مزید یہ کہ حضور رضی اللہ عنہ کی زیر تربیت رہ کر آپ رحمہ اللہ کو احمدی خواتین کی خدمت کی لمبا عرصہ توفیق ملی۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریر کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ خود حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظیر تھے، اور اپنی ساری زندگی آپ نے اس مشن کو پورا کرنے میں خرچ کی جس کی داغ بیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی تھی، گلہائے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جو صرف بہت ہی قریبی رشتہ داروں کی نظر میں آ سکتے تھے۔ یہ تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام و حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا کی صداقت پر ایک بین شہادت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ تحریرات ایک ایسے انسان کے قلم سے نکلی ہیں جس نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا اور جو حضور رضی اللہ عنہ کا محرم راز بھی تھا۔ اب خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کی صداقت کے بارے میں بعض واقعات کو مختلف عناوین کے تحت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ پر توکل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق باللہ پر تو علیحدہ سے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ بارہا قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم ہر ایک شے سے محض خدا تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سیرت حضرت مسیح موعود۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر محبوب ذات باری تعالیٰ کا عشق بھی جو آپ کی روح و تن کے ذرہ ذرہ میں موجود تھا، آپ کے ہر قول و فعل سے ہر وقت نمایاں نظر آتا تھا۔ میں نے بغیر اوقات نماز کے بھی آپ کو اپنے رب کریم کو تڑپ تڑپ کر پکارتے سنا ہے۔ میرے پیارے اللہ کی آواز گویا اس وقت بھی سن رہی ہوں اور آپ کے آنسو بہتے دیکھ رہی ہوں۔ تحریرات مبارکہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ آپ کی 52 سالہ دور خلافت کا ایک دن شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہیں کہ مخالفوں کی آندھیاں چلتیں، فتنے اٹھے، جماعت کو نصف و نابود کرنے کی کوششیں کی گئیں، آپ رضی اللہ عنہ کی جان پر حملہ کیا گیا، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رہا اور اللہ تعالیٰ کا سایہ ہر آن آپ پر رہا جب تک کہ نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا وقت نہ آ گیا۔ گلہائے محبت۔ حکومتی اور عدالتی مخالفت کے مواقع پر توکل علی اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت اور توکل علی اللہ سے بھرپور ہے۔ اس عنوان کے تحت حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں متعدد واقعات ملتے ہیں۔ حکومتی اور عدالتی مخالفت کے مواقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل کا نہایت اعلیٰ اور قابل تقلید نمونہ پیش فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ پنڈت لیکھرام حضور علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق قتل کیا گیا تو اس کے قتل کا الزام حضور علیہ السلام پر لگایا گیا۔ باوجود تحقیق کے قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ اس پر ہندوؤں نے کوشش کی کہ حضور علیہ السلام پر اقدام قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔ اس واقعہ کو مکرم شیخ عبد القادر صاحب سابق سوداگر مل نے اپنی کتاب حیات طیبہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جب ہندوؤں کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہ ثابت ہوئی تو انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ آپ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ چلایا جاوے۔ چنانچہ گورنمنٹ کے مشہور اور ماہر سراغ رساں اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے مقرر ہوئے۔ لاہور اور امرتسر کے معزز مسلمانوں کی تلاشیاں لی گئیں۔ 8 اپریل 1897 کو مسٹر لیمارچنڈ ایس پی گرداسپور اور میاں محمد بخش صاحب ڈپٹی انسپکٹر متعینہ بٹالہ نے پولیس کی ایک مختصر سی جمعیت کے ساتھ آپ کے گھر کی تلاشی لی، مگر نتیجہ یہی نکلا کہ آپ یا آپ کی جماعت کو اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حیات طیبہ۔ اس تلاشی کے دوران حضور علیہ السلام نے نہایت اعلیٰ ظرفی کا نمونہ اپنی جماعت کے لیے پیش فرمایا اور ذرہ برابر بھی پریشانی حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے عیاں نہ ہوئی تھی۔ مولوی کرم دین والے مقدمہ میں ہندو مجسٹریٹ کے ارادے ٹھیک نہ تھے اور اس کی نیت تھی کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام کی طرف سے توکل علی اللہ کا غیر معمولی اظہار ہوا۔ اس واقعہ کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور معیت اور اس غیرت پر ناز تھا، چنانچہ جب آپ علیہ السلام کو 1904-05 میں مولوی کرم دین والے مقدمہ میں یہ اطلاع ملی کہ ہندو مجسٹریٹ کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ آپ کو قید کرنے کی داغ بیل ڈال رہا ہے، تو آپ اس وقت ناسازی طبع کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے جلال کے ساتھ فرمایا کہ وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ اپنے ایک شعر میں بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ سیرت طیبہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ
تحریر کرتی ہیں کہ 1953 میں جب پنجاب میں فسادات رونما ہوئے، احمدیت کی شدید مخالفت کی گئی، احمدیوں کے گھروں کو آگے لگائی گئیں اور اس قسم کی افواہیں سننے میں آئیں کہ کہیں آپ پر بھی ہاتھ نہ ڈالا جائے اور گرفتار نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ان دنوں میں قصر خلافت کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن آپ کی طبیعت میں ذرہ بھر بھی گھبراہٹ نہ تھی، سکون سے اپنے کام جاری تھے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ چند روز کے لیے باہر چلے جائیں، بلکہ گھبرا کر کراچی کے بعد ذمہ دار دوست آپ کو لینے کے لیے بھی آ گئے کہ آپ وہاں چلیں، چند دن میں یہ شورش ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ان دوستوں کا ہمدردانہ مشورہ سنا، تھوڑی دیر کے لیے اندر آئے اور آ کر دعا شروع کر دی۔ دعا ختم کر کے باہر تشریف لے گئے اور جا کر ان دوستوں سے کہا کہ میں ہرگز جانے کے لیے تیار نہیں، جو خدا وہاں ہے وہی یہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری یہیں حفاظت کرے گا، اور جو مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے ڈرے۔ چنانچہ چند ہی دن میں ملک میں انقلاب آ گیا۔ جو مخالفت میں اٹھے تھے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور جو ان کے سرکردہ تھے وہ الہی گرفت میں آ گئے۔ گلہائے محبت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ اسے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بہت کثرت سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بھی یہی کلمہ آپ کی زبان پر ہوتا۔ سیرت المہدی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ ذکر کرنے کی اتنی عادت تھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ بدلتے اور ہلکی سی آنکھ کھلتی تو ہمیشہ میں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے سنا۔ گلہائے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق تھا وہ سب احمدیوں پر اظہر من الشمس ہے۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بات میں نے خاص طور پر دیکھی ہے کہ حضرت صاحب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق والد صاحب ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بات بھی کہتا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھیں متغیر ہو جاتی تھیں۔ سیرت المہدی۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تحریر کرتی ہیں کہ ہمیں تو بغیر سکھائے بتائے جہاں سے ہوش کا سمانا یاد ہے، یقین تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے فرستادہ اور خاص بندے ہیں، اور آپ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، اور بہت ہی زیادہ آپ علیہ السلام کا دل اپنے رب کے عشق سے اور اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں اشک آلود نہ ہو گئی ہوں۔ بات کرتے جاتے اور انگلی سے گوشہ ہائے چشم سے ٹپکتے آنسو پہنچتے جاتے تھے۔ تحریرات مبارکہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے انتہا عشق تھا۔ مجھے کبھی نہیں یاد کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی آواز میں لرزش اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے ہوں۔ گلہائے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عربی شعر پڑھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت پیر سراج الحق نعمانی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مندرجہ ذیل عربی شعر گنگنایا کرتے تھے، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہایا کرتی تھی۔ کنت السواد لناظری فعمیا علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر۔ سیرت المہدی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
سعدی شیرازی کے مشہور زمانہ اشعار آپ کو بہت محبوب تھے، جنہیں آپ اکثر گنگنایا کرتے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ گلہائے محبت، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر تدبر کی عادت۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ والد صاحب 3 کتابیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید، مثنوی رومی اور دلائل الخیرات، اور کچھ نوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سیرت المہدی، ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پالکی میں بیٹھ کر بٹالہ تشریف لے گئے۔ مکرم فخر الدین ملتانی صاحب کی روایت ہے کہ قادیان سے نکلتے ہی حضرت صاحب علیہ السلام نے قرآن شریف کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی، اور میں غور کے ساتھ دیکھتا گیا کہ بٹالہ تک حضرت صاحب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے چلے گئے اور دوسرا ورق نہیں الٹا۔ سیرت المہدی جلد اول۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، جب بھی وقت ملا تلاوت کر لی۔ یہ نہیں کہ دن میں صرف 1 بار یا 2 بار، عموماً یہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کر ناشتہ سے فارغ ہو کر ملاقاتوں کی اطلاع ہوتی، آپ انتظار میں ٹہل رہے ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں ہے، لوگ ملنے آ گئے، قرآن مجید رکھ دیا، مل کر چلے گئے، پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 4 دن میں عموماً میں نے ختم کرتے دیکھا ہے۔ ہاں، جب کام زیادہ ہوتا تھا تو زیادہ دن میں بھی، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح سے قرآن مجید ہاتھ میں ہے، ٹہل رہے ہیں اور 1 ورق بھی نہیں الٹا۔ دوسرے دن دیکھا تو پھر وہی صفحہ میں نے کہنا کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے لیکن آپ پڑھ نہیں رہے، تو فرماتے 1 آیت پر اٹک گیا ہوں، جب تک اس کے مطالب حل نہیں ہوتے آگے کس طرح چلوں۔ گلہائے محبت، نماز جماعت کا طریق۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نماز با جماعت کا حال حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل اتفاقاً ایک دن مسجد مبارک میں عاجز راکم کو امامت نماز کا موقع ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو مولوی عبداللہ صاحب ہنستے ہوئے آگے بڑھے اور فرمانے لگے، حضرت صاحب بھی نماز ایسی ہی مختصر پڑھاتے تھے جیسی آپ نے پڑھائی۔ یہ ذکر نماز میں امامت کا تھا، ورنہ جو نمازیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور خود علیحدگی میں پڑھتے تھے انہیں بہت لمبا کرتے تھے۔ ذکر حبیب۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ نماز میں ضعفاء کی رعایت رکھے۔ ذکر حبیب۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ جب نماز با جماعت پڑھاتے تھے تو عموماً جلدی ختم کروا دیتے تھے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے اور کمزور بھی شامل ہوتے ہیں، بیماری کے باعث کبھی خود نماز کو نہ جا سکتے تو نماز یا خطبہ دینے والے کو بھی حضور رضی اللہ عنہ کو یہی ارشاد ہوا کرتا تھا کہ چھوٹا خطبہ دیں اور نماز بہت لمبی نہ پڑھائیں، لیکن علیحدگی میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کو عبادت الہی میں اتنا انہماک ہوتا تھا کہ پاس بیٹھنے والا محسوس کرتا تھا کہ یہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں آپ کو اس طرح روتے کہ پاس بیٹھنے والا آواز سنے بہت کم دیکھا ہے، لیکن آنکھوں سے رواں آنسو ہمیشہ نماز پڑھتے میں دیکھے۔ چہرہ کے جذبات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گویا اپنی جان اور اپنا دل ہتھیلی پر رکھے اللہ تعالیٰ کی نظر کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت دنیا کا بڑے سے بڑا حادثہ اور بڑے سے بڑا واقعہ بھی آپ کی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہٹا نہیں سکے گا۔ گلہائے محبت۔ گھر میں نماز با جماعت کی ادائیگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین رضی اللہ
عنہا کو اپنے دائیں طرف بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے۔ میں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ سیرت المہدی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ نماز با جماعت کا اتنا خیال تھا کہ جب بیمار ہوتے اور مسجد نہ جا سکتے تو گھر میں ہی اپنے ساتھ عموماً مجھے کھڑا کر لیا کرتے اور جماعت سے نماز پڑھا دیتے تاکہ جماعت سے نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ گلہائے محبت۔ نماز تہجد کی ادائیگی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نوافل کے ذکر میں روایت فرماتی ہیں کہ نماز تہجد 8 رکعت جو آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے، سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیمار ہوں، لیکن ایسی صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیتے تھے اور آخری عمر میں بوجہ کمزوری کے عموماً بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ سیرت و سوانح حضرت اماں جان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان شریف میں تہجد پڑھنے کے متعلق حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کے لیے اول وقت اٹھنا چاہیے، نہ کہ عین نماز سے ذرا قبل۔ سیرت المہدی جلد اول۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز بعض دفعے اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنا لمبا وقت آپ کھڑے کس طرح رہتے ہیں۔ میں نے سجدہ کی نسبت قیام میں آپ کو زیادہ دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ بعض دفعے ایک ایک رکعت میں 1.5-2 گھنٹے کھڑے رہتے تھے۔ تہجد میں آپ کا عموماً یہ طریق تھا کہ ایسے وقت میں تہجد پڑھتے کہ تہجد کی نماز ختم ہونے اور صبح کی نماز میں خاصا وقت ہوتا۔ تہجد پڑھ کر لیٹ جاتے اور تھوڑا سا سو بھی لیتے اور پھر اٹھ کر صبح کی نماز پڑھتے۔ گلہائے محبت۔ اسلام اور قرآن مجید کے فضائل کا بیان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں قرآن کریم کی 300 خوبیاں بیان کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے سب کاموں کو تفصیل سے لکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد سے بھی بڑھ جائیں گے، اور میرے خیال میں اگر کوئی شخص انہیں کتاب کی صورت میں جمع کر دے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ منشا پورا ہو سکتا ہے جو آپ نے براہین احمدیہ میں ظاہر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اس کتاب میں اسلام کی 300 خوبیاں بیان کی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ وعدہ اپنی مختلف کتابوں کے ذریعہ پورا کر دیا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں 300 سے بھی زائد خوبیاں بیان فرما دیں، اور میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مسیح موعود کا کارنامے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے کے لیے خاص کوشش کی۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی اس خواہش کے مد نظر 1928 سے 1936 تک یہ تقریریں اسی سلسلہ میں کیں جو فضائل القرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ ان تقاریر سے بھی حضور کا منشا تھا کہ قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 300 دلائل دینے کا براہین احمدیہ میں وعدہ فرمایا تھا اسے ظاہری طور پر پورا فرماویں، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت یہ تقاریر ناتمام رہیں اور بعض اور قرآنی مضامین کے متعلق حضور تقاریر فرماتے رہے۔ گلہائے محبت۔ باقی آئندہ۔